مثلا بڑے مطالب کو کیا کرتے ہیں آسانی سے سمجھانے کی خاطر مثالیں دیتا ہے. ان میں سے ایک مثال کیا ہے, خداوند عالم نے انفاق کے دے دیے. انفاق ایک بہت اہم موضوع ہے. انفاق کے متعلق خداوند عالم نے قرآن مجید میں 500 آیات بیان کی. انفاق کے ساتھ یہ فوراً کیا کہتے ہیں, ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے سے کچھ مال چلا جاتا ہے, ہم سے یعنی جاتے ہیں اور ہمارے پاس کمی ہوتی ہے اور دوسرے کے پاس اضافہ ہوتا ہے. اس کو خداوند عالم اس بلند یعنی کیا ہے مطالب کو سمجھانے کے لیے کیا کہتے ہیں, مثال کا سہارا لیتا ہے. سورہ مبارک ہے بقرہ کی 160 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. صرف مادی طور پہ نہیں سوچو کہہ رہا ہے, یہ عقلی باتیں ہیں, یہ معنوی باتیں ہیں. صرف پیسے دینے سے ہے کیا ہے آپ کے پیسے ختم ہوئے, اس کو نہیں دیکھو کہتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. شخص کی مثال جس نے خدا کی راہ میں 1 درہم خرچ کیا, 1 روپیہ دیا, گویا اس نے زمین پہ 1 دانے کو کیا ہے بویا. اب اس زمین میں جس دانے کو بویا اس سے کیا ہو گئے 7 شاخیں نکل گئے, ہر شاخ میں 100 دانے ہوں گے. اب 100 دانے ہو گئے تو کیا ہو گئے, 1 روپیہ خدا کی راہ میں دیے ہو, 1 سلام خدا کی خاطر کیے ہو, 1 معنوی کام خدا کے لیے کیے ہو, اس کے بدلے خدا وعدہ دیتا ہے کہ 700 گنا آپ کو ملے گا. انسان ابدی ہے, انسان سرمدی ہے, انسان کے سفر صرف اسی دنیا تک محدود نہیں ہے, کل آخرت بھی ہے, وہاں سفر میں اس کے لیے 700 گنا واپس کرتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. پھر خداوند عالم فرماتے ہیں جسے چاہے خدا اس سے بھی زیادہ کرتا ہے. اب اس کی نیت کو دیکھتا ہے, جتنا نیت میں خلوص ہو. پھر کہاں پہ خرید کرتے وہ بھی دیکھتا ہے. ایک دفعہ کسی عام بندے کو آپ نے دے دیا, ایک دفعہ کسی کیا ہے واقعاً ایک مستحق بندے کو دے دیا. اب کہ 1 روپیہ عام بندے کے ہاتھ میں جائے, 1 روپیہ ایک عالم دین کے ہاتھ میں جائے, 1 روپیہ آپ کیا ہے مرجع تقلید کے ہاتھ میں جائے دین کی حفاظت کے لیے, 1 روپیہ آپ کے خمس کی شکل میں امام وقت کے پاس جائے, امام زمان علیہ السلام کے ہاتھ میں جائے, پھر اس کے بعد سب کے 700 گنا نہیں ہو جائے. واللہ یضاعف لمن یشاء. خداوند عالم جتنا چاہے اضافہ کرتے ہیں. اب جب انفاق کرتے ہیں تو انفاق کی آفات میں سے ایک آفت کیا ہے, ریاکاری ہوتی ہے. انسان ریاکاری میں مبتلا ہوتا ہے. اسی لیے کیا ہوتا ہے معاشرہ ایسا بن گیا ہے کیا, پہلے زمانے میں یہ مشہور مقولہ تھا کیا, نیکی کر دریا میں ڈال. آج کل زمانہ بدل گیا, نیکی کر فیس بک میں ڈال. تو اب انفاق کرنے کے بعد اس کو ریاکاری کی وجہ سے فنا کرتے ہیں. تو خداوند عالم ریاکاری کی بھی مثال دیتا ہے. مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہوئے کیا کہتا ہے سورہ بقرہ کی 264 نمبر آیت میں, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی. اے ایمان والو اپنے صدقات کو جو خدا کی راہ میں خرید کیے ہو, انفاق کیے ہو, ان کو باطل مت کراؤ. کس کے ذریعے سے, منت گزاری کے ذریعے سے, احسان کے ذریعے سے. اور آگے کہتے ہیں ریاکاری کے ذریعے, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. اس شخص کی مثال جس نے خرچ کیا ہے مال کو رئاء الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے. جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے وہ کیا ہے حقیقت میں کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. نہ وہ خدا پہ ایمان رکھتا ہے, نہ وہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے. اس کا ایمان صرف فیس بک پہ کتنے لائق آئیں گے اسی لیے خرچ کرتا ہے, اور کچھ کا کوئی مقصد و ہدف نہیں ہے. تو خداوند عالم کہتے ہیں جو خرچ کرتا ہے اس کی مثال ہے. اب دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے, اس کی مثال کیا دیتا ہے, فمثلہ کمثل صفوان. ریاکاری کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں, اس کی مثال صفوان کی طرح علیہ تراب, ایک یعنی صاف پتھر ہے, اس کو کہتے ہیں صفوان. صاف پتھر کے اوپر کیا ہو گیا, گاڑیاں چلنے کی وجہ سے, لوگ چلنے کی وجہ سے ادھر ادھر سے گرد و غبار آ کے اس کے اوپر بیٹھ گیا. فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل. اب اس کے اوپر کیا ہے گرد و غبار بیٹھ کے کافی عرصے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ پتھر نہیں, یہ مٹی ہے. مٹی کا ہے کھیلا ہے کہ اس خیال میں بیٹھے تھے. فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء. خدا مثال دے رہا ہے کہ ایک دم بارش جب ہوتی ہے تو بارش کے پانی آگے ادھر لگ جاتے ہیں, وہ گرد و غبار صاف ہو کے خالی کیا ہے پتھر نظر آتا ہے. اسی طرح 2-4 دن تک آپ کے دکھاوے کے لیے جو خرچ کیا وہ نظر آئے گا, اس کے بعد خالی پتھر ہو جائے. اسی لیے خدا ہم کہتے ہیں بس مثال دے کے کہہ رہا ہے کہ جو خدا کی راہ میں خرچ کرتے وقت اخلاص سے کام نہیں لیتے ہیں, ریاکاری کے ذریعے سے کیا ہے اپنے مال کو ضائع و برباد کر دیں گے.